بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. جی، دو صورتوں کو ملانے کا طریقہ، اس کی چار حالتیں. اس کی بھی پہلے ہم نے پڑھ لی کہ ایک ہی صورت کو پڑھنے کی کتنی حالتیں ہیں، تو ہم نے وہ حالتیں بیان کی، اس کی بھی چار حالتیں ہیں. اسی طرح دو صورتوں کو ملانے کی بھی چار حالتیں ہیں، جن میں سے تین حالتیں جائز ہیں اور ایک جائز نہیں ہے قرآ کے نزدیک. تو وہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم انہی دو صورتوں کو لے لیتے ہیں، سورۃ النصر اور سورۃ المسد. آخری اس کا سورۃ النصر کا آخری آیت انہ کان توابا سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر انہ کان توابا کو یہ ایک چیز ہو گئی، ایک دوسری سورۃ المسد کی بسم اللہ، اور تیسرا سورۃ المسد کی پہلی آیت. تو ان تینوں کو جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے، وصل کل کرنا ہے، فصل کل کرنا ہے، فصل اول وصل ثانی کرنا ہے، وصل اول فصل ثانی کرنا ہے. یہ چار حالتیں ان میں ہم نے جو ہے نا وہ فٹ کرنی ہے. تو ان میں سے آپ کو بتائیں گے کون سی والی جائز ہے، کون سی جائز نہیں ہے. اچھا، پہلی کرتے ہیں ہم وصل کل. ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. اچھا، یہ ہو گئی وصل کل. اس سے پہلے کہ ہم دوسری حالت کو لیں، آپ کو شاید جب آپ یہ سامنے اپنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے دونوں صورتیں، تو آخر میں توابا کے آگے اوپر میم ہے. تو ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ آئے ذہن میں کہ یہ میم کیا. تو یہاں پر اصل میں تنوین ہے، یہ دو فتحتین ہیں، دو زبر ہے اصل میں. اور اس کے بعد کیا، اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو پہلا حرف کیا ہے، بسم اللہ کا با. تو یہاں پر ہم نے قاعدہ جو ہم نے ذکر کیا تھا نون ساکن اور تنوین کا، کہ نون ساکن یا تنوین اس کے بعد با آ جائے تو ہم اقلاب کریں گے. اقلاب آپ یوں سمجھے کہ قلب سے نکلا. قلب یعنی دل کی حالت چونکہ بدلتی رہتی ہے. کبھی اگر آپ اچھے عمل کریں گے تو ایمان بڑھتا ہے، اور اگر آپ کسی سے گناہ ہوتا ہے تو ایمان آپ کا کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے. اچھا، تو جب اچھا عمل کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب برائی ہوتی ہے تو ایمان کم ہوتا ہے. تو یہ حالت بدلتی رہتی ہے دل کی. تو اسی طرح اقلاب میں کیا ہے کہ اقلاب میں تنوین کو جو ہے اس کے اوپر جو دو فتحتین ہیں، دو زبر ہیں، ایک زبر کو پڑھیں گے اور دوسری زبر کو میم بنا دیں گے، بدل دیں گے میم سے. تو با کو میم کے ساتھ پڑھ کر پھر اس کے بعد یعنی بم ایسے ہی اس کو پڑھ کے پھر آخر بعد میں جو بسم اللہ کی جو با ہے اس کے پاس جا کر پڑھیں گے، یعنی توابم بسم اللہ ایسے پڑھیں گے. اسی طرح اگر نون دیکھیے گا، نون ساکن ہوتا ہے، اور نون ساکن کے اوپر اگر نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو جو ہے نا بدل کے میم بنا دیتے ہیں. تو پھر میم پڑھ کے پھر با کے پاس جاتے ہیں. تو یہ اقلاب ہے. تو ہماری ایک حالت ہو گئی وصل کل. فصل کل کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا ہے، جدا جدا. یعنی انہو کان توابا، یہاں رک جائیں گے، سانس لے لیں. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی رک جائیں گے. پھر تیسرا تبت یدا ابی لہب وتب. یہ دو حالتیں ہو گئی، یہ فصل کل ہے. تیسری حالت ہے فصل اول، یعنی انہو کان توابا رک جائیں گے، اور وصل ثانی یعنی بسم اللہ اور تبت یدا کو پڑھیں گے. انہو کان توابا. اب یہاں پہ چونکہ رک گئے تو ہم اس کو اقلاب کا قاعدہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں وقف کر دیا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اب یہ کیا ہو گیا،
وصل کل جائز ہے، فصل کل جائز ہے. فصل اول انہو کان توابا پہ جو رکیں گے، اور فصل اول وصل ثانی یعنی بسم اللہ و تبت یدا کو یہ ملائیں گے. یہ تین حالتیں ہو گئی. کون کون سی؟ وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی، یہ تین حالتیں جائز ہیں. چوتھی حالت کون سی ہے؟ وصل اول یعنی انہو کان توابا کو بسم اللہ کے ساتھ ملائیں گے، وصل اول یعنی وصل کیا، اور فصل ثانی یعنی تبت یدا، جو ثانی ہے تبت یدا اس کو الگ پڑھیں گے. یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز کیوں نہیں ہے قراء کے نزدیک؟ کیونکہ جب مثال کے طور پر اگر آپ امام ہیں تو آپ اگر سورت پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ رک گئے آپ، تو پیچھے گمان کیا ہوگا مقتدیوں کا؟ یہاں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو سننے والا جس کو علم نہیں ہے وہ اس کا کیا گمان ہوگا کہ یہ بسم اللہ سورۃ النصر کا حصہ ہے، حالانکہ یہ بسم اللہ سورۃ المسد کا حصہ ہے، یعنی اس کے شروع ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہے سورۃ المسد کے. تو اس میں گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا سورۃ النصر کا حصہ ہے بسم اللہ، جس پہ رک گئے ہم. تو اسی وجہ سے جو ہے قراء کے نزدیک یہ جو چوتھی حالت ہے یہ جائز نہیں ہے، ایسا پڑھنا صحیح نہیں ہے. تو یہ چیزیں تھیں دو صورتوں کو ملانے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.